اور جو کچھ عرض کرنا ہے وہ شہداء اسلام کا موضوع ہے. شہداء اسلام کا سب سے پہلے مصداق اولین درجہ رکھنے والے صحابہ کی مقدس جماعت ہے جن کی طبیعت میں شہادت کا جذبہ اللہ نے پیدا کیا اور پھر شوق شہادت کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جان خدا کی راہ میں دینے سے کبھی گریز نہیں کیا. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات بڑی وضاحت سے ملے گی کہ جذبہ شہادت کی بنا پر دشمن اسلام سے بڑے بڑے ماری کے پیش آئے. جنگ بدر, جنگ احد, جنگ تبوک, غزوہ خندق, غزوہ ذات الرقاع, غزوہ حنین, جن میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے, انصار و مہاجرین شہید ہوئے, بڑے بوڑھے شہید ہوئے, چھوٹے بڑے شہید ہوئے. الغرض بہت سے صحابہ شہید ہوئے, بہت سے صحابیہ شہید ہوئی. کہنے دیجیے مجھے کہ جذبہ جہاد و شوق شہادت نہ ہوتا تو کفر نہ مٹتا, ظلم و بربریت نہ ختم ہوتی, زندہ تربیت کی جانے والی معصوم بچیوں کا مسئلہ نہ ہوتا, 313 بتوں سے نجات نہ ملتی, لات و عزا کی پرستی سے چھٹکارا نہ ملتا, لا الہ الا اللہ کا ڈنکا نہ ملتا, رسول کی رسالت کا چرچا نہ ہوتا, اسلام کا بول بالا نہ ہوتا, بیت اللہ بتوں سے پاک نہ ہوتا, طواف کا حق نہ ملتا, مسجد نبوی آباد نہ ہوتی, زمزم کا کنواں میسر نہ ہوتا, صفا و مروہ کی سعادت نہ ملتی, میدان عرفات کی مبارک گھڑی نہ ملتی. مجھے کہنے دیجئے کہ اسلام ہندوستان میں بھی نہ آتا. چنانچہ اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کیجئے, صحابہ کی زندگی کی حالت دیکھیے کہ جب ان کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا تھا, وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا, ان کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا, ان کے باغات پر قبضہ کر لیا گیا تھا. ان حالات سے جب صحابہ دوچار تھے تو کفار و مشرکین ان کی ظاہری کمزوری کو دیکھ کر ان کے کر رہے تھے. تو صحابہ کرام اپنے دلوں میں شہادت کا جذبہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بے خوف قدم میدانی جہاد کی طرف چل پڑتے ہیں. کفار کے مقابلے کے لیے میدانی جہاد میں اتر جاتے ہیں اور جہاد شروع کرتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو بکر وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں, تن من کر رہا ہے, خدا میں قربان کر رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا جا رہا ہے, حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے, حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں, حضرت سمیہ کو چیرا جا رہا ہے, حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں. الغرض یہ کہ بعد دیگر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے باری آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میرے بھتیجے اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, اب قوت برداشت جواب دے چکی ہے, اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان کارزار میں شریک جنگ و جام شہادت نوش کروں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں. حضرت حمزہ میدان کارزار کی طرف چل پڑتے ہیں, کفار کے مقابلے کے لیے میدان جہاد میں اتر جاتے ہیں اور جہاد شروع کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جب سیدنا حمزہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت حمزہ کی شہادت کا منظر یاد کر کے کلیجہ کانپ جاتا ہے, دماغ پھیر ہو جاتا ہے, قلب رک جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے جسم کو دیکھ کر فرماتے ہیں, اے میرے پروردگار, میرے چچا کی لاش کا خیال کر دیا گیا, پاؤں کاٹ دیے گئے, انگلیاں کاٹ دی گئیں, انتڑیاں نکال دی گئیں, آنکھیں نکال دی گئیں, زبان کھینچ لی گئی, الغرض پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, پہچاننے کے لائق نہیں رہنے دیا گیا. اللہ اللہ. اسی دوران حضرت حمزہ کی بہن پہنچتی ہے جسے دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضرت حمزہ کی حالت کو دیکھ کر چیخ مارے گی, آنسو بہائے گی, سر پیٹے گی, سینہ چاک کرے گی, افسوس کرے گی, ماتم کرے گی. حضرت حمزہ کی یاد میں نہ جانے کیا کرے گی. لیکن قربان جائیے مرد مجاہد کی ضرورت بن بہن پر کہ دیکھ کر نہ روئی, نہ چیخ ماری, نہ آئیوں کی آوازیں لگائیں, بلکہ صبر و استقامت اور ہمت و حوصلے کے ساتھ یہ کہنے لگی کہ جاؤ میرے بھائی جنت کی تمہارا انتظار کر رہی ہے. واخر دعوانا. ماشاء اللہ.